بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد والعصر نیوز کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے۔ مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام مملکت العرب کانفرنس میں شیعہ سنی یکجہتی کا بے نظیر مظاہرہ۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وجود اسلام کے عظمت نسواں کے تصور کا مظہر ہے۔ سازش کے تحت اسلام کی روشن خیالی پر پردہ ڈال کر امن و آشتی کے دین کو دہشت گردی اور تنگ نظری سے نتھی کیا گیا۔ مختار آرگنائزیشن کی کانفرنس سے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، علامہ راجہ بشارت امامی اور دیگر کا خطاب۔ کانفرنس کی مکمل تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اے مومنوں کی ماں، اے زوجہ رسول، اللہ کی ولیاں، اے مادر بتول، سلام غلاموں کا صدیقہ خدیجہ، اپنے حضور بی بی کر لیجئے قبول۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ ایک سازش کے تحت اسلام کی روشن خیالی پر پردہ ڈال کر امن و آشتی کے دین کو دہشت گردی اور تنگ نظری سے نتھی کیا گیا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وجود اسلام کے عظمت نسواں کے تصور کا مظہر ہے۔ اسلام کی پہلی وحی کی مصدقہ، زمانہ جاہلیت میں اپنی عفت و عصمت کا لوہا منوا کر عرب کی سب سے بڑی کاروباری سلطنت قائم کرنے والی خاتون کے بارے میں مغرب کی ناواقفیت میں امت مسلمہ کی کوتاہی شامل ہے۔ مشاہیر اسلام کے کارناموں اور آثار کی بقا کے لیے کوششیں مایوسیوں اور عدم برداشت کے خاتمے کی کلید ہے۔ مشاہیر اسلام کی سیرت و کردار اور ایام کو اجاگر کرنا قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کا کارنامہ ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کی مناسبت سے مقامی ہوٹل میں منعقدہ ملکۃ العرب کانفرنس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے کیا، جس میں شریک تمام مکاتب فکر کے علماء، شعراء، سیاسی سماجی عمائدین نے محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ کی شخصیت خواتین کے لیے وہ روشن چراغ ہے جو زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ ہم آپ کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد سے پہلے کا ہے اور دوسرا عقد کے بعد کا۔ اگر ہم پہلے حصے کو دیکھتے ہیں تو تاریخ عرب میں آپ ایک کامیاب ترین خاتون تاجر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ آپ کی دولت اور ثروت کے متعلق سیرت کی کتابوں میں تو بہت کچھ ملتا ہے۔ غیر مسلم محققین نے بھی آپ کی قائدانہ اور تجارت میں حاصل کامیابیوں کا اعتراف کیا ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی میں مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے پروفیسر رابرٹ ہالینڈ کہتے ہیں کہ ان کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے۔ آپ انتہائی مضبوط ارادوں کی مالک اور آزادانہ فیصلے کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بی بی صاحبہ نے اس وقت اپنے چچا زاد سے شادی سے انکار کر دیا جب پورا خاندان اس شادی کے حق میں تھا۔ اگرچہ آپ ایک کامیاب تاجر کی بیٹی تھیں، لیکن اس کاروبار کو آپ نے وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا۔ مورخ ہیوز کہتی ہیں آپ کو اپنے طور پہ دنیا میں بڑھنا آتا تھا اور یہ آپ کاروباری ذہانت تھی جس نے آنے والے وقت میں دنیا کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ اس موقع پر میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی موسوی کو سپاس عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی عظیم ہستی کے یوم وفات کو اجاگر کیا اور 10 رمضان المبارک کو عالمگیر یوم الحزب منانے کی بنیاد ڈالی۔ اللہ تعالیٰ آغا حامد علی موسوی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، آمین۔
کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری جنرل علامہ بشارت حسین امامی نے کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عظمتوں کا قصیدہ خود اللہ نے قرآن میں پڑھا۔ حضرت خدیجہ نے نہ صرف اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا بلکہ اپنی اولاد کے ذریعے تاابد اسلام کی حفاظت کا سامان بھی کر دیا۔ حضرت بری امام کے سجادہ نشین سید محمد علی گیلانی نے کہا کہ ذکر حسین کے ساتھ فکر حسین کو بھی عام کرنا ہوگا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈویژنل خطیب اہل سنت حافظ اقبال رضوی نے کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہر زمانے کی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے سیکرٹری اطلاعات علامہ قمر حیدر زیدی نے کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سیرت کی پیروی دنیا و آخرت میں نجات کی ضمانت ہے۔ معروف اہل سنت عالم دین صاحبزادہ عثمان غنی نے کہا کہ ہر مسلمان اور کلمہ گو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ممنون احسان ہے۔ پیر آف موڑا شریف گل بادشاہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ کے ایثار پر تاریخ حیران ہے، جنہوں نے اپنا ان گنت سرمایہ اسلام پر قربان کر کے فاقوں کو ترجیح دی۔ علامہ شکیل اختر نے مختار آرگنائزیشن کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایم او وہ کام کر رہی ہے جو مختار سقفی نے کیا۔ یورپ نے آثار اور کتب کو محفوظ بنا کر عظمت کی بلندیوں کو چھوا۔ اقوام متحدہ کے 7 مقاصد کا تعلق حضرت خدیجہ سے ہے۔ مختار آرگنائزیشن کو یہ مبارکباد دیں کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو مختار آل محمد نے کیا تھا، اور مختار آل محمد کا کام تھا کہ آل محمد کے فضائل کا دفاع کرنا۔ کہ اس کانفرنس کی ضرورت کیا ہے آج کے دور میں، 1400 سال پرانے واقعے کی، جو میرے شعبے کے لوگ ہیں باقر جانتا ہے۔ اقوام متحدہ نے SDGs سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز 17 ہیں جن کو اپروو کرا کے پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اس میں پہلا ہے صنفی مساوات، ایکویلٹی، پاورٹی، وومن رائٹس، وومن امپاورمنٹ۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں جو اس شعبے سے واقف ہیں۔ ان میں سے 7 گول ایسے ہیں جن کا تعلق جناب خدیجہ کی ذات سے، اور اگر آج کے معاشرے میں جناب خدیجہ کے سیرت یہ عقیدت کی پھول نچھاور کریں، اس سے کوئی گریز نہیں ہے، اپنے اپنے انداز سے تقابل کرتے رہیں، لیکن رول ماڈل یاد رکھیے گا، 100 بھی افراد ہوں ان میں سے رول ماڈل ایک ہوتا ہے۔ یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ امہات المومنین میں رول ماڈل بنائیں گے کس کو۔ یہ میں قرارداد کی چیزیں پیش کر رہا ہوں۔ دوسری گزارش میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے جب ہمیں حدیثوں کو 1,00,000 حدیثوں میں سے کچھ حدیثوں کو منتخب کر کے اسے صحیح بخاری کا نام دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فلٹریشن کی گنجائش ہر دور میں۔ تو آئیے تاریخ کے اوراق سے فلٹریشن کا کام لیں اور ان اعتراضات پر غور کریں۔ یہ کوئی اختلافی باتیں نہیں ہیں، اس پر غور کریں۔ کانفرنس کا مقصد ہوتا ہے غور کرنا، نعرے بازی کو کانفرنس نہیں کہتی۔ غور کریں کہ جب جو خاتون 4 بڑے سرمایہ داروں کی موجودگی میں، ابو جہل، ابو سفیان، سلط ابن ایاب اور عقبہ، 4 بڑے جن کے پاس دولت تھی، ان چاروں کو جمع کریں، اس سے زیادہ دولت جناب خدیجہ کے پاس تھی۔ تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ ان 4 بڑے سرمایہ داروں کے رشتے کو رد کر کے وہ کہیں اور شادی کر سکتی ہوگی۔ عقل کی کسوٹی پہ پرکھنا پڑے گا کہ یہ 4 بڑے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی اور شادی ہو سکتی ہے، تو یہ ماننا پڑے گا، اس کو فلٹر کرنا پڑے گا۔ کانفرنس سے انجمن تاجران و پاک سیرت کمیٹی کے سربراہ شیخ ندیم، پیر لیاقت علی نقشبندی، پیر محمد سہارنپوری، شکیل اختر، پروفیسر عبدالحمید مدنی نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر منظور کردہ اعلامیہ میں سیرت خدیجۃ الکبریٰ پر عمل اور عزم شیب ابی طالب اپنانے کو امت مسلمہ کو درپیش معاشی و دفاعی چیلنجز کے مقابلے کے لیے اکسیر قرار دیا گیا۔ اعلامیہ میں اسلام آباد میں بین الاقوامی خدیجۃ الکبریٰ کامرس یونیورسٹی کے قیام اور WTO کی طرز پر اسلامک ٹریڈز آرگنائزیشن کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیہ میں بیت المقدس اور کشمیر کی آزادی، مزارات مقدسہ کی تعمیر نو اور مسلم ممالک کی دگرگوں معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے پر زور دیا گیا، جس کے لیے OIC کو مضبوط بنانا اولین شرط ہے۔ شیعہ سنی یکجہتی کے لیے خط موسوی پر گامزن رہنے کے عزم کا اظہار اور تمام مسالک کے حقوق کی مستحسن قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ جنت البقیع اور جنت المعلا سمیت سرزمین حجاز پر موجود خاتم الانبیاء، ان کے اہل بیت اطہار، پاکیزہ صحابہ کبار
کے مزارات و نشانیوں بالخصوص مزار ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بحالی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اعلامیہ میں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کا خیر مقدم کرتے ہوئے عالم اسلام کے اتحاد کو امت مسلمہ کے تمام مسائل کے حل کی کنجی قرار دیا گیا۔ اعلامیہ میں وطن عزیز میں جاری آئینی بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ تمام ادارے آئینی حدود کی پاسداری کریں، قومی مفادات کو شخصی اور جماعتی مفادات کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ اعلامیہ میں نصاب تعلیم کو تعصب و منافرت سے پاک کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلامیہ میں پاک فیملی لاز ترمیمی بل کے بعد فوجداری ترمیمی بل کو آئین پاکستان سے انحراف قرار دیتے ہوئے قوانین کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے جامع آئینی حکمت عملی اختیار کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ اعلامیہ میں کسی ایک فرقے و مسلک کے عقائد کو دیگر پر مسلط کرنے کی ہر سطح پر حوصلہ شکنی کا مطالبہ کیا گیا، اور اعلامیہ میں افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی مذمت کرتے ہوئے عساکر پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اعلامیہ میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی ہر شق پر بلا رو رعایت عمل درآمد اور خواتین کو تعلیم و ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ آئین پاکستان سیاسی رسہ کشی سے تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ تمام اداروں کی باہمی ہم آہنگی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مظلوم کی آخری امید عدلیہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی قابل مذمت ہے۔ عالمی ادارے منافرت پھیلانے والوں کو فوری شٹ اپ کال دیں۔ حضرت خدیجہ نے اپنی وفاشاری سے حضور کے دل میں ایسی جگہ قائم کر لی کہ دنیا کی کوئی طاقت خدیجہ کی محبت کو رسول کے دل سے محو نہ کر سکی۔ محسن اسلام بی بی نے شب ابی طالب میں فاقے برداشت کیے، لیکن پائے استقلال میں ہلکی سی جنبش نہ آئی۔ سربراہ ٹی این ایف جے علامہ آغا سید حسین مقدسی کا عالمگیر ایام الحزن پر مجلس سے خطاب، تفصیل اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے کہا ہے کہ اس وقت آئین، عوام اور پاکستان سیاسی پنڈتوں کی رساکشی سے تختہ مشق بنا ہوا ہے۔ سیاسی اتحاد مفاداتی گٹھ جوڑ جبکہ جمہوریت ڈیفیکٹو آمریت کا روپ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے۔ مظلوم کی آخری امید عدلیہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ حکمران واضح کریں کہ سو موٹو کا اختیار عدل و انصاف کی فراہمی میں کس طرح رکاوٹ ہے۔ ڈنمارک میں ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن مجید کی بے حرمتی کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ بین المذاہب منافرت پھیلانے والوں کو فوری شٹ اپ کال دے۔ عالم اسلام خوفناک استعماری حملوں اور سازش کا شکار ہے۔ غیر مسلم ممالک بالخصوص مغربی یورپی ممالک میں قرآن مجید کی بے حرمتی، شاعر اسلامی کی توہین اور شان رسالت مآب میں گستاخی کے اب تک جتنے بھی واقعات ہو چکے ہیں، استعماری قوتیں باقاعدہ ایجنڈے کے تحت ایسے واقعات کا ارتکاب اور سرپرستی کرتی ہیں تاکہ مسلمان مشتعل ہوں اور انہیں دین اسلام اور مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگانے کا موقع مل سکے۔ شیطانی ایجنڈے سے نجات کے لیے ضروری ہے کہ مسلم حکمران عالمی شیطان امریکہ کے کیمپ سے باہر نکلیں اور باہم متحد ہو جائیں۔ لکی مروت میں پولیس چیک پوسٹ اور پولیس وین پر دہشت گرد حملہ کالعدم جماعتوں کو ملنے والی چھوٹ کا نتیجہ ہے۔ شہیدوں کا لہو نیشنل ایکشن پلان پر عمل کا متقاضی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ صبر و استقامت اور عزم و استقلال کی مضبوط چٹان تھیں۔ عرب کی مالدار ترین ہستی نے سب کچھ رسول اور اسلام پر وار دیا اور شب ابی طالب میں فاقے بھی برداشت کیے، لیکن پائے استقلال میں ہلکی سی لغزش و جنبش بھی نہ آئی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا، خدیجہ تم نے اپنے مال سے میری اس وقت مدد کی جب تمام لوگوں نے مجھے مال سے محروم کر رکھا تھا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے سلسلے میں عالمگیر ایام الحزن کے موقع پر ہیڈ کوارٹر مکتب تشیع علی مسجد میں مجلس حزن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ علامہ حسین مقدسی نے باور کرایا کہ پاکستان کے حکمران 7 درجن کے قریب کالعدم گروپوں کے بڑوں پر ہاتھ ڈالنے سے گریزاں ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر حکمران و سیاستدان پاکستان کو گلستان بنانا چاہتے ہیں تو نیشنل ایکشن پلان کی تمام شقوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں، کسی کے ساتھ رو رعایت نہ برتیں، ممنوعہ گروپوں کے سربراہان کو شکنجے میں جکڑیں، بیرونی فنڈنگ بند کروائیں، ان کے سہولت کاروں اور پشت پناہوں پر کڑا ہاتھ ڈالا جائے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال یوم الحزن عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ خاتون اول کی قربانیاں نہ ہوتی تو اسلام کی سچ دھج نہ ہوتی۔ عالمگیر ایام الحزن کی اختتامی مجالس سے علماء ذاکرین کا خطاب، مرکزی امام بارگاہ جامعۃ المرتضیٰ میں ملکۃ العرب کے یوم وفات پر مجلس اعزاء، تابوت کی برآمدگی اور پرسداری۔ پروگرامز کی تفصیل اس رپورٹ میں۔
تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کے سربراہ علامہ آغا سید حسین مقدسی کی خصوصی ہدایت پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کے قائم کردہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کے سلسلے میں عالمگیر ایام الحزن کے پروگرامز منعقد ہوئے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں مجالس سے خطاب کرتے ہوئے علماء کرام نے سیرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عملی پیروی کو دنیا و آخرت میں کامیابی و نجات کا بہترین وسیلہ قرار دیا۔ مختار اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے زیر اہتمام علی مسجد میں مجلس اعزاز سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ملک اجلال حیدر الحیدری نے کہا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اسلام کی وہ عظیم محسنہ ہیں جن کے احسانات پر قرآن گواہ ہے۔ اس معظمہ کو پہلی مصدقہ پیغمبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے اپنی تمام دولت اسلام کے فروغ کے لیے اپنی محبوب ترین ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خدیجہ کا گھر صرف رسول ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی پناہ گاہ بن گیا۔ مجلس سے علامہ سید وقار حسین نقوی، ذاکر ملک عمران عباس بورے والا، ذاکر متی الحسنین کاظمی نے بھی خطاب کیا۔ عدیل شیرازی کے زیر اہتمام قصر ابو طالب میں مجلس اعزاز سے علامہ سید محسن علی حمدانی، ذاکر عالم عباس بھٹی، ذاکر علی عباس عسکری، ذاکر جابر عباس نیر، سید نصیر حسین سبزواری نے خطاب کیا۔ مرکزی امام بارگاہ دربار عالیہ سید سخی شاہ پیارا کاظمی المشہدی میں حسنین شیرازی، ثقلین شیرازی کے زیر اہتمام مجلس اعزاز سے ذاکر جابر عباس نیر نے خطاب کیا۔ اختتام مجلس ماتمداری برپا ہوئی۔ مرکزی امام بارگاہ جامع المرتضیٰ G94 اسلام آباد میں ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ کے زیر اہتمام خواتین کی مرکزی مجلس اعزاز منعقد ہوئی، جس میں سوگوار خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مجلس سے خطاب کرتے ہوئے خطیبہ ڈاکٹر فرزانہ نقوی نے کہا کہ دستور اسلامی کی اشاعت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں بازو تھیں، جنہوں نے اپنا تمام تر مال و متاع حضور کے قدموں پر نچھاور کر کے اسلام کو مضبوط اساس فراہم کر دی۔ مجلس سے سیدہ ام لیلہ مشہدی، سیدہ بنت موسیٰ موسوی، ذاکرہ سیدہ شہر بانو نقوی، سیدہ لبوہ حیدر زیدی، سیدہ جدوہ حیدر زیدی، عبیر حیدر زیدی، دیگر ذاکرات نے بھی خطاب کیا۔ اختتام مجلس شبیہ تابوت ملیکہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا برآمد ہوا اور ماتمداری کی گئی۔ سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ ایام الحزن کے سلسلہ میں ام البنین WF سکینہ جنریشن گرلز گائیڈ اور انجمن کنیزان زینبیہ رجسٹرڈ کے زیر اہتمام امام بارگاہ قصر بطول لدھے والا چیمہ تحصیل وزیر آباد ضلع گجرانوالہ میں مجلس اعزاز برپا ہوئی، جس سے مفکرہ اسلام خطیبہ آل نبی سیدہ بنت علی موسوی آف اسلام آباد نے سیرت و کردار ملکۃ العرب پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ خاتون اول ام المومنین مادر سیدۃ النساء سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وفا، پاسداری، پاکبازی، صداقت، ایثار و قربانی کا وہ عظیم کردار ہیں جنہوں نے رسول خدا و اسلام کے پاکیزہ مشن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور محسنہ اسلام کہلوائیں۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول نے آپ کی رحلت کے غم کو پورا 1 سال منایا اور اس سال کو عام الحزن قرار دیا۔ اس موقع پر مرثیہ خوانی سیدہ کرن نقوی نے کی، سید شزرا بطول اور عاتقہ رضا نے اظہار عقیدت پیش کیا۔ مجلس کے اختتام پر تابوت مادر ام ابیہا برآمد ہوا اور ماتمداری ہوئی۔ سندھ کے درجنوں شہروں میں یوم انہدام الجنت البقیع کے پروگرام منعقد ہوں گے۔ حیدرآباد کے پروگراموں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ ضلع حیدرآباد کی جانب سے 8 شوال کے سلسلے میں اہم اجلاس مرزا ہاؤس ٹنڈو آغا میں منعقد ہوا، جس میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حیدرآباد ڈویژن کے صدر مخدوم قادر کربلائی نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع کے موقع پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حیدرآباد کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ حیدرآباد کی جانب سے مرکزی امام بارگاہ شمائلہ سے ریلی کی شکل میں پریس کلب تک جلوس برآمد ہوگا اور احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ اس موقع پر یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مختار آرگنائزیشن مختار فورس سے وابستہ شخصیات پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے حیدرآباد بھر کی ماتمی انجمنوں اور امام بارگاہوں کے متولیان سے ملاقات کر کے پروگرام میں شرکت کی دعوت دیں گی۔ ملکۃ العرب کانفرنس میں مختار آرگنائزیشن کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ کی خصوصی ڈاکومنٹری نے تمام شرکاء کی آنکھوں میں اشکوں کے موتی بھر دیے۔ اسلام کے محسنوں کے مزارات مقدسہ کی خستہ حالی پر بنائی گئی ڈاکومنٹری کے احوال سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ زوجہ رسول مادر بطول ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال کی مناسبت سے
عالمی یوم الحزن کے موقع پر مختار آرگنائزیشن کے زیر اہتمام 10 رمضان المبارک کو اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ ملکۃ العرب کانفرنس کئی پہلو سے ہمیشہ یادگار رہے گی، لیکن اس کانفرنس کا سب سے اہم حصہ مختار آرگنائزیشن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ کی جانب سے تیار کردہ خصوصی پریزنٹیشن تھی۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے زعماء، تمام مسالک کے علماء، بڑے میڈیا ہاؤسز سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے سامنے جب برادر ذوالقرنین حیدر نے عظمت جناب خدیجہ کے موتی قرآن و حدیث اور تاریخ سے چن چن کر پیش کیے تو کانفرنس کے شرکاء کی دلچسپی دیدنی تھی۔ عظمت خدیجہ کے حقائق سن کر ہر شریک کانفرنس مبہوت نظر آیا، اور اسی پریزنٹیشن کے دوسرے مرحلے میں ذوالقرنین حیدر نے عرب کی ملکہ، اسلام کی خاتون اول حضرت خدیجہ کے شیب ابی طالب سے لے کر جنت المعلی میں مزار کی مسماری تک مصائب کا قصہ درد چھیڑ دیا۔ انہوں نے تمام مذاہب کی تعلیمات کے مطابق مزارات اور قبور کی اہمیت بتائی۔ امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل کے مزارات کے مناظر دکھائے۔ بانی پاکستان کی ہمشیرہ فاطمہ جناح کی زنگ آلود گاڑیوں کی بحالی کے مناظر دکھانے کے بعد انہوں نے جب اسلام پر درم و دینار کے پہاڑ لٹا دینے والی بی بی مادر زہرا حضرت خدیجہ کی مسمار شدہ قبر کے مناظر دکھائے، حضرت فاطمہ زہرا کی دنیا میں آمد کے مقام کی بے توقیری دکھائی، تو وہی ہال جہاں پن ڈراپ سائلنس تھی، وہیں سسکیوں کی آوازیں حیرت و استعجاب میں ڈوبی فضا کا سکوت توڑنے لگی۔ درد میں ڈوبے انتہائی مؤثر و مدلل انداز میں قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی قائم کردہ جنت البقیع و جنت المعلی بحالی تحریک کا پس منظر اور اہمیت سننے کے بعد اکثر شرکائے کانفرنس کی آنکھوں سے اشکوں کی جھڑی نہ رک سکی۔ سابق وزیر اعظم اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے جہاں اس پریزنٹیشن کے بعد جنت البقیع و جنت المعلی کی بحالی کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی، وہیں تمام شرکائے کانفرنس پریزنٹیشن کی تعریف میں رتب اللسان نظر آئے۔ اس موقع پر انجمن تاجران پاکستان کے مرکزی رہنما اور خطہ پٹوار کی مرکزی میلاد کمیٹی کے روح رواں شیخ ندیم نے اپنے تاثرات میں یہ قلم بند کیا کہ ڈاکیومنٹری اور پریزنٹیشن انتہائی معلوماتی تھی، اور یہ معلومات تعلیمی اداروں کے نصاب میں شامل ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچوں اور آئندہ نسلوں کو ان حقائق کے بارے میں معلوم ہو سکے۔ خداوند عالم مختار آرگنائزیشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، جو اپنے قائد آقائے سید حامد علی شاہ موسوی کی تعلیمات کے مطابق آج بھی پوری تندہی سے خانوادہ رسالت، پاکیزہ صحابہ کبار، امہات المومنین کے اجڑے مزارات اور تباہ شدہ نشانیوں کی بحالی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ یہی وہ قبیل ہے جس کے لیے بقی والی بی بی ہی نہیں، شام اور کم کی مخدرات بھی دعائیں کرتی نظر آتی ہیں۔ اہم قومی، ملکی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پہ فالو کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، مولانا کے بعد۔